بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے، اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جدال و قتال نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسے الاسم رجب کہتے تھے کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی۔ اس مہینے کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعام فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ توبہ قرآن۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہی مہینہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مہینہ ہے، یعنی اس ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آسمانوں کی سیر کروائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ تاہم اس بارے میں اختلافات ہیں، لیکن اکثریت یہی کہتی ہے کہ یہ واقعہ رجب کے مہینے میں واقع ہوا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ سرور کائنات رحمت للعالمین کے اعلان نبوت کا 12واں سال مصائب و مشکلات سے گھرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ملاقات کا اہتمام فرمایا۔ پیغمبر خدا کی آسمانوں کی سیر اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کا مشاہدہ بھی کمال ہے۔ اس واقعے کو عنبر شاہ وارثی اپنے کلام میں یوں بیان فرماتے ہیں: سرے لامکا سے طلب ہوئی، سرے لامکا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے، جو معراج یا اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے۔ شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے، کیونکہ اس رات کی نسبت معراج سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل القرآن۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پہلے مرحلے میں سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ہے، یہ زمینی سفر ہے۔ دوسرے مرحلے میں سفر معراج کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، یہ کرۂ ارضی سے کہکشاؤں کے اس پار واقع نورانی دنیا تک سفر ہے۔ تیسرے مرحلے میں سفر معراج کا تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے۔ چونکہ یہ سفر محبت اور عظمت کا سفر تھا، اور یہ ملاقات محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، اس لیے اس روداد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورۃ النجم میں فقط اتنا فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو راز اور پیار کی باتیں کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ علماء اسلام کے مطابق معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات روحانی نہیں جسمانی تھی، جسے آج کے جدید دور میں سمجھنا مشکل نہیں۔ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا احسن اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے، نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ثبوت ہے۔